15 سال تک امریکی فوج میں خدمات انجام دینے والا افسر حیران کن طور پر خود امریکہ کا دشمن اور داعش کا دہشت گرد بن گیا۔ نیو ایئر کی پارٹی میں درجنوں امریکی شہریوں کو گاڑی سے روندنے والا شمس الدین جبار کون تھا؟ اس کی گاڑی سے کیا نکلا تھا؟ اس کی دماغی حالت کیا تھی؟ اور وہ کب اور کیوں داعش میں شامل ہو کر اپنے ہی ملک کا دشمن اور اپنے ہی لوگوں کا قاتل بن گیا؟ آج ہم آپ کو یہی چونکا دینے والی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ 1 جنوری 2025 کی رات 3 بجے کا وقت تھا۔ امریکی شہر نیو اورلینز میں نئے سال کے جشن کے لیے دنیا بھر میں مشہور بوربن اسٹریٹ پر ہر سال کی طرح ہزاروں لوگ نئے سال کا جشن منا رہے تھے کہ اچانک ایک پک اپ ٹرک تیزی سے ان کی طرف آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے درجنوں افراد کو گاڑی کے نیچے کچل ڈالا۔ مگر ساتھیوں، یہ کوئی ایکسیڈنٹ یا اتفاقیہ واقعہ نہیں تھا، بلکہ واضح نظر آ رہا تھا کہ گاڑی میں بیٹھا شخص انجانے میں ایسا نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ آیا ہی اسی مقصد سے تھا کہ نیو ایئر کے جشن کو سوگ میں بدل کر رکھ دے گا۔ مگر اس کے ارادوں کا کسی کو اندازہ تک نہیں تھا، اسی لیے وہ آسانی سے اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اس نے بھیڑ پر گاڑی چلا دی، جس سے کم از کم 14 لوگ مارے گئے، جبکہ 35 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ پھر حملہ آور گاڑی سے باہر نکل آیا اور پولیس اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی، اور پھر خود بھی پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ مگر جب اس کی گاڑی کی تلاشی لی گئی تو پولیس کو ایک ایسی چیز ملی جس نے امریکی حکام کو ہلا کر رکھ دیا اور تحقیقات کا رخ مکمل طور پر موڑ دیا۔ تلاشی کے دوران اس کی گاڑی سے داعش کا جھنڈا نکل آیا۔ پھر جب ابتدائی تحقیقات کی گئی تو امریکی حکام مزید چونک کر رہ گئے، کیونکہ حملہ آور کوئی اور نہیں بلکہ سابق امریکی فوجی تھا جو 4 سال پہلے تک فوج میں خدمات انجام دے رہا تھا۔ دوستو، داعش سے تعلق رکھنے والے اس مشتبہ حملہ آور کا نام شمس الدین جبار تھا، جو 2007 سے لے کر 2015 تک امریکی فوج کا حصہ تھا اور امریکہ کے باہر اہم مشنز میں تعینات رہا تھا، یہاں تک کہ وہ 2009 سے 2010 تک افغانستان میں موجود امریکی فورسز میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ 2015 سے 2020 تک وہ امریکہ کی ریزرو فورسز کا حصہ بھی رہا۔ شمس الدین جبار جب ایکٹیو فوجی کے طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد جارجیا یونیورسٹی سے بیچلرز کی ڈگری حاصل کر رہا تھا تو ایک اخبار میں اس کا انٹرویو شائع ہوا، جس میں جبار نے بتایا کہ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد اسے ایک سویلین کے طور پر زندگی گزارنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ اس واقعے کے بارے میں جو تفصیلات سامنے آئی ہے اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ شمس الدین جبار ایکٹیو فوجی ڈیوٹی سے ریٹائر ہونے کے بعد کئی طرح کے مسائل کا سامنا کر رہا تھا، اور وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ سکے۔ شمس الدین جبار نہ صرف مالی مسائل کا شکار تھا بلکہ اس کی نجی زندگی بھی تباہ حال تھی، یہاں تک کہ نیو ایئر کی پارٹی میں درجنوں لوگوں پر گاڑی چلانے سے پہلے وہ اپنے ہی گھر والوں کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ اس کی زندگی ناکارہ ہو چکی تھی۔ دوستو، شاید یہی وجہ بنی کہ اس کے خیالات شدت پسندانہ ہو گئے، اور آخر کار جب وہ نیو ایئر کی پارٹی میں لوگوں کو کچلنے کا منصوبہ بنا چکا تھا تو راستے میں گاڑی کے اندر سے اس نے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز پوسٹ کیں اور خود ہی انکشاف کر دیا کہ اب وہ داعش کا
حصہ ہے، اور پھر اس نے اپنے ہی ہم وطنوں کی جان لے لی اور خود بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔